السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماں کی اہمیت اور ماں کا مقام، اس ٹاپک پر ایک بہت ہی پیارا بیان ہے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا، وہ پہلے آپ سماعت کریں۔ اور ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، یہ سچی بات ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والی ہستی ہے، سب سے زیادہ ہمارے لیے سیکریفائس، قربانی دینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہماری والدہ ہے۔ ماں کا حق کیسا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سمجھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، حضور، حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ اور حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ کہا تیرا والد۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو نکلتا تھا، ہر لفظ با کمال ہے، یاد رکھیے گا۔ ہماری طرح نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، کبھی فضول باتیں بھی ہو گئی، نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا وہ با کمال نکلا، بلکہ رب کی عطا سے اور رب عز و جل کی طرف سے جو عطا کیا گیا وہ نکلا۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہر بات، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو علماء کہتے ہیں نبی پاک نے 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا، 1 بار والد کے بارے میں فرمایا۔ ایسے ہی نہیں فرمایا، اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس کی بڑی خوبصورت شرح لکھی علماء نے۔ علماء فرماتے 3 بار ماں کا ذکر اس لیے ہوا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے اور والد بچے پر 1 احسان کرتا ہے، اس لیے ایک بار کہا گیا۔ اب وہ سنیے کیا ہے، بڑے احسان، ویسے تو دن رات وہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو پالتی ہے۔ دوسرا کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے، ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے اور موت کے منہ کے قریب سے ہو کر واپس آتی ہے۔ اور بعض اوقات اب سنتے ہیں کہ ولادت کے دوران ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ پیدا کرتے وقت جو تکلیف والدہ اٹھاتی ہے وہ کوئی اور بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا احسان، وہ ساری زندگی جو پرورش کرتی ہے۔ والد ان تینوں میں سے ایک کام جو ہماری پرورش والا معاملہ ہے، یقیناً بہت بڑا احسان ہے، لیکن ماں کا مرتبہ نبی پاک نے 3 بار فرمایا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اگر عام آدمی یہ حدیث پڑھے اور وہ اپنی ذہن سے فیصلہ کر لے کہ بھئی اس کا مطلب تو ماں ہی کا مرتبہ ہے، اپنے ماں کی خدمت ہی کرنی ہے، والد صاحب کی تو باری بعد میں آئے گی، نہیں۔ حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علماء کی حاجت ہے۔ کیا خوبصورت علماء نے اس حدیث کے بعد اس کی تطبیق کر کے فرمائی، کیٹیگرائز کیا کہ بندہ خدمت ماں کی زیادہ کرے گا اور تعظیم والد کی زیادہ کرے گا، کیونکہ والد ہماری والدہ کا بھی تو شوہر ہے نا، سرتاج ہے۔ تو اب والد کا اکرام، والد کی عزت زیادہ کرنی ہوگی اور والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہوگی، تاکہ یہ جو بیلنس ہے یہ برقرار رہے اور ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں، ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ اور سبحان اللہ، جب ماں کی دعا لگتی ہے تو بندے کے کام کیسے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ سورہ بقرہ میں موضوع کیا ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے نا؟ اب گائے کی صورت ہے، گائے والی صورت میں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ماں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بچے کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جناب اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا۔
اللہ کریم نے اس بچے کو پھر کیسی کیسی برکتوں سے نوازا. اس کا مطلب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت پیغام کیا دے رہی ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور والدین کو بھی سکھایا جا رہا ہے. تفصیل ہے اس واقعے میں کہ ایک والد تھا, نیک تھا, پرہیزگار تھا, حلال روزی کا تھوڑا سا مال چھوڑ کر گیا. اللہ نے اس حلال میں ایسی برکت ڈال دی کہ اس کے بچے کو زمانے کا اربوں پتی بنا دیا. تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو سورہ بقرہ سے ملتا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کما رہا ہوں, بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں, وہ حرام بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں تھوڑا چھوڑ کر جائیں گے نا, اور اگر حلال چھوڑ کر جائیں گے, اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے, اللہ ہماری اولاد میں انشاءاللہ برکت ڈال دے گا, وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا لوگ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں مگر اولاد کی تربیت کر کے نہیں جاتے, خود بھی حرام کماتے اور اولاد بھی عیاشیاں کرتی ہے. ماں باپ قبر میں اور اولاد ان پیسوں کا, ان جائیدادوں کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کہ ہم نے اربوں پتی لوگوں کے بچوں کو جناب تھوڑے عرصے بعد کلاش ہوتے اور تباہ و برباد اور بینک کرپٹ ہوتے دیکھا. تو فرق ہے نا. بیسیکلی ہمارا بہترین سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں. دیکھیں نا جس ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں اس نے تربیت کیسی کی ہے کہ ان کا بیٹا آج زمانے کے ولی کی خدمت گزار بن گیا. کیا امیر اہل سنت کی خدمت میں کون ہے جو نہیں آنا چاہتا؟ مجھے دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جو علی رضا بھائی کو سعادت ملی ہے ہم بھی امیر اہل سنت رہنا چاہتے ہیں, کوئی طریقہ بتائیں, ہم بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, 2-4 مہینوں کی نوکری دلا دیں, 2-4 مہینوں کی خدمت دلا دیں. لیکن سبحان اللہ, اللہ کے ولی کی جو سلیکشن ہوتی ہے اور جناب پھر اپنے پاس جس کو رکھا جاتا ہے, تو یہ ماں کی تربیت ہے نا, یہ والد کی تربیت ہے. تو یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ایسی ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, ہماری اولاد ایسی ہو جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے اوپر. اللہ اکبر, ماں کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر کرے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے. ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے. ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے, آنسو بہاتی ہے. سردی کی راتیں ہوں, ماں ساری رات جاگ کر اس کے لیے گزارتی ہے, ساری رات جاگ کر گزارتی ہے. بیمار اولاد کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانا گوارا کرتی ہے. ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے. ماں خود گرمی برداشت کرتی ہے, اپنی اولاد کو پنکھا چلتی ہے. ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے. اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے. ماں قرض لے کر بھی بعض اوقات اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے. ارے ماں کے شوہر کا یعنی اولاد کے والد کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی. بعض اوقات ماں اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دیتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہوں, ہم نے بھی دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ والد کا تو جوانی میں انتقال ہو گیا, اب ماں تھی جس نے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا, دن رات ایک کیا اور آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا. ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر جناب خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے. مجھے اس جملے سے وہ بات یاد آ گئی کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے. ایک دوست کہتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کھانے بڑے پسند ہیں. اس نے پوچھا تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کہا میں تو یہ کھانے پسند کرتا ہوں. اب اسی دوست نے سوال کیا تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ماں کو کیا پسند ہے. سوچتے کہتا ہے میری ماں کو تو میرا بچا ہوا کھانا پسند ہے, ٹھنڈا کھانا اور ٹھنڈی روٹی پسند ہے. کہتا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتا میں نے تو ہر وقت دسترخوان پہ ایک ہی چیز دیکھی, بیٹا کھا لو, بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. میرا بیٹا تیرے لیے میں نے یہ بنایا, میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ میری ماں نے یہ کہا کہ آج میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا. کبھی کہتی بہن کی پسند کا بنایا, کبھی کہتی تمہاری پسند کا بنایا, کبھی کہتی تمہارے والد کی پسند کا کھانا بنایا. اور ہم نے یہ دیکھا جب ہم کھانا کھا کے کھڑے ہو جاتے برتن بھی اسی نے اٹھانے ہوتے اور ہمارے بچے ہوئے نوالے کھانے ہوتے. اللہ اکبر, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے. ارے ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کیا وہ خاتون, کیا اس عورت کے سینے میں دل نہیں تھا, حالانکہ اس کو بھی کچھ پسند ہوتا. اگر جن کی ماں حیات ہے میں آج ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے والدین کی پسند معلوم کرو. ہماری پسند کے نوالے بچپن میں انہوں نے ہمیں کھلائے ہیں, اپنے دماغ
دانے روک کے ہمیں کھلائے ہیں. ہم نے تو بچپن میں ایسے ایسے ناز اور ایسے ایسے لاڈ اٹھائے ہیں. آج شرم آتی ہے کہ صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا تھا, مدرسے جانا ہوتا تھا, اور ماں کبھی ناشتہ بناتی, ہم کہتے میں نے یہ والا انڈا نہیں کھانا ہے, میں نے وہ والا انڈا کھانا ہے, آج روٹی نہیں کھانی, آج پراٹھا کھانا ہے, آج یہ والی چائے پینی ہے, آج میں نے یہ کھانا ہے. ہم ضدیں کرتے رہے, ماں بیچاری دوبارہ بنا کے لاتی رہی. ارے ماں تھی یا ہوٹل والی تھی, ہمارے سارے نخرے انہوں نے پورے کیے. مگر اے میرے بچوں, اب تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی, اب تمہاری والد تمہارے ساتھ ہیں. اب مزہ یہ ہے, آپ ان سے پوچھو آپ کا پسند کا کھانا کیا ہے, آپ کون سا فروٹ پسند کرتے ہیں, آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں. اللہ توفیق دے تو اب اپنے ماں باپ کو وہ چیزیں لا کے دیجئے تاکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے. مگر بدقسمتی یہ ہے, آج بیٹا جوان ہو کر, بیٹی جوان ہو کر بھی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ پانی کا گلاس دے دو, ابو ذرا کھانا دے دو. ارے اب تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا. مگر آج جوان اولاد بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, ماں کا مرتبہ کتنا ہے. سنیے گا, ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً 9.6 کلومیٹر بنتا ہے یہ, کہتے حضور ایسے گرم پتھروں پر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا ہے. یا رسول اللہ, کیا اب میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں تیرے پیدا ہونے کے درد میں جو جس قدر جھٹکے سے اٹھائے ہیں, شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ اکبر. آج نوجوان کہتا ہے میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. ارے ان کو گھر تو دلا دیا, میں ان کو ماہانہ پیسے دیتا ہوں, میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ملازم رکھ دیا ہے, اب اور کیا کروں. ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے ملازم رکھا گیا تھا. ماں نے, آپ کو پتا ہے, غور کیجئے, اچھا یہ باتیں اس کو جلدی سمجھ آتی ہے جو خود والد بن گیا ہو. ہم جب چھوٹے تھے نا سمجھ نہیں آتی تھی, جب خود ماں باپ بنے تو سمجھ آئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, فوراً اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. اب سمجھیے گا اللہ کی شان, جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا, وہ کھا نہیں سکتا, وہ اپنا استنجا نہیں کر سکتا, وہ کپڑے نہیں پہن سکتا, اس کو مالش کرنے والا بھی کوئی چاہیے, اس کی ورزش کرنے والا بھی کوئی چاہیے, سردی میں اسے گرمی پہنچانے والا کوئی چاہیے, وقت پر کپڑے پہنانے والا کوئی چاہیے, اس کے رونے کی آواز کو سمجھنے والا کوئی چاہیے, کیونکہ بول تو نہیں سکتا نا, کہ روتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, درد ہو رہا ہے. اور خادم وہ چاہیے جو 24 گھنٹے ساتھ رہے, رات سوتے وقت بھی ساتھ رہے, دن میں بھی ساتھ رہے. بتاؤ تو صحیح, ہر بچے کے لیے. اچھا پھر ایک خادم اور چاہیے, ایک فزیکل خادم چاہیے, ایک فائنینشل سپورٹر چاہیے کہ بچے کے لیے پیسے لا کر دے, بچے کے لیے چیزیں لا کر دے, اپنے نوالے روکے مگر بچے کو کھلائے. بچہ بیمار ہو جائے, تنخواہ تھوڑی کیوں نہ ہو, جا کر انجیکشن لگائے, جا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے. چھوٹی سی جان ہے جناب, وقت پر علاج نہیں ہوگا تو یہ بچہ فوراً دنیا سے چلا جائے گا. آپ اللہ کی شان دیکھیں, میں پیدا ہوا, میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے, میرے رب نے 2 عظیم خادموں کا انتظام فرما دیا. میری ماں کے دل میں ممتا ڈالی, میرے والد کے دل میں شفقت ڈالی. وہ ماں جب میں روتا تھا تو وہ روتی تھی, جب میں بھوکا ہوتا وہ دودھ پلاتی تھی, جب کپڑے چاہیے ہوتے وہ کپڑے پلاتی. ہم بستر پر گندے نہیں کرتے, ماں کو برا نہیں لگتا تھا. یقین کریں دنیا کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے خادم کو لے کر آ جائیں, جب مریض گندگی کرتا ہے وہ منہ چڑھاتا ہے, وہ تکلیف کے ساتھ صاف کرتا ہے. ارے بولو براز کس کو اچھا لگتا ہے. مگر میں ماں کے کپڑوں پہ بھی گندگی کرتا تھا تو ماں مسکرا کر صاف کرتی تھی. ارے ایسا پیار کون کر سکتا ہے, ایسی محبت کون کر سکتا ہے. اللہ نے وہ ممتا میری ماں کے دل میں ڈالی, وہ مالش بھی کرتی رہی, وہ تیل بھی لگاتی رہی, میرے بالوں کو سنوارتی رہی. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی جان کے لیے ایسی خدمت گزار ماں اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور پھر ماں والد کو کہتی کہ بچے کو یہ کھانا ہے, والد اپنی جیب سے وہ چیزیں لا کر دیتا, خود فروٹ نہ کھاتے, ہمیں کھلایا. ڈاکٹر نے کہا سردی آ گئی ہے, بچے کو انڈا کھلاؤ. غریب ماں باپ نے انڈے کھلائے, نہیں اب یخنی پلاؤ, وہ یخنی پلاتے رہے. ڈاکٹر کہتا ذرا گرم کپڑے پہناؤ, وہ سویٹر لاتے رہے. اب جناب بچہ بڑا ہوا, سالگرہ کا وقت آیا, پہلا
साल गुजरा, गरीब माँ बाप भी थे या कम कमाने वाले थे, बच्चों के लिए तोहफे का इंतजाम किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। आज बाप का हाथ पकड़ने से घबराने वालों सुनो, मैं और आप जो जमीन पर चल रहे हैं, ये एहसान है मेरे वालिद का जो हमें उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया। और जनाब कभी दुकान पर रुक जाता था, बाजार में जाता था, कहता अब्बू ये खिलौना पसंद है, अब्बू ये वाले कब जूते लेने हैं। अरे अल्लाह अकबर, वालिद ये नहीं कहता था बेटा पैसे नहीं है, वो कहता अच्छा दिला दूंगा। कभी किसी से हो सकता है कर्जा लिया हो, कभी उसने अपने लिए कपड़े लेने का सोचा होगा आज मैंने जूते लेने हैं, अपने जूते का प्लान कैंसिल किया, अपने कपड़ों का प्लान कैंसिल किया और वालिद ने हमें कपड़े दिलाए, हमें जूते दिलाए। अब कभी सोचा हर ईद को जो नए कपड़े दिलाने वाले माँ बाप हैं, उन्होंने कभी हर ईद पर नए कपड़े पहने? हमें कहते थे बेटा कोई बात नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैं वही पहन लूंगा, अरे जूते अभी फटे तो नहीं, मैं वही पहन लूंगा। हम जिद करते रहे, सारे दोस्तों ने नए जूते लिए हैं, मुझे जूते चाहिए, आज चाहिए। ऐसा भी हुआ था कि घर में ऐसी जिद लगाई कि ये चीज आज चाहिए, मैं रोता रहा, पता नहीं वालिद ने कहां से इंतजाम किया, कैसे इंतजाम किया होगा, वो चीजें लाकर हमें दे दी। मगर आज वो एहसान भूल गए, आज वो बातें हम भूल गए। आज माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद कहती है ये पैसे मेरे हैं, ये मैंने कमाए हैं। अब्बू जी आपने छोड़ा क्या हमारे लिए, आपने क्या किया है? आपको दवाई टाइम पे मिल जाती है ना, आपको बार बार कपड़े क्यों चाहिए, आपको ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? अरे तुफ है ऐसी औलाद पर। मुझे बेलिबास छोड़कर मेरे बाप बाप कह देते कि तेरे ये पैसे तो हमारे हैं, तेरे नहीं है, क्यों कपड़े दिलाएं तुझे? तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना है? मेरी दवाइयां टाइम पे ना मिलती, मुझे खुराक टाइम पे ना मिलती, मुझे एनर्जी वाली चीजें ना मिलती। तो आज जिस कर्रो फर और जिस शान शौकत से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, आप गुजार रहे हैं, ये किसका एहसान है? ये माँ बाप का एहसान है। खुदारा कभी अपने माँ बाप का एहसान ना भूलना। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक का जुमला याद रखें कि तेरी पैदाइश के वक्त जितने झटके तेरी मां को मिले थे, 6 मील कांधे पर सवार करने में उस एक झटके का शायद हक अदा हुआ हो। सारा हक अदा कौन कर सकता है? उलमा कहते माँ बाप का हक वो अदा कर सकता है जो अपने माँ बाप को गुलाम पाए और खरीद कर आजाद कर दे। क्योंकि मैं और आप तो दुनिया में आए ही माँ बाप की वजह से है ना, मेरे वजूद का सबब मेरे माँ बाप है, तो उनका हक कौन अदा कर सकता है? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ मैं बताता हूं हमारे बुजुर्गान दीन माँ बाप से कैसा प्यार करते थे। माँ से प्यार की क्या मिसाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन्हीं का महीना है, सुभान अल्लाह, उनका जिक्र खैर इस महीने में बहुत होता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ कि आप दीन की दावत दे रहे हैं, 38 लोग मुसलमान हुए हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू किया, कुफार आए, इतना मारा, इतना आपको जदोकोब किया कि आप लहू लुहान हो गए और बेहोश हो गए। लोग समझे अब दुनिया से चले जाएंगे। आपके रिश्तेदार आए, आपके कबीले वाले आए, आपकी कैफियत देखकर घबरा गए, आपको घर लेकर गए, थोड़ा बहुत इलाज किया। मां परेशान, मां बेटे को ऐसे कैसे देख सकती है? आपकी मां बड़ी करीब आकर बैठ गई। जैसे ही होश आया, अल्लाह अकबर, उस आशिक रसूल का इश्क देखे। होश में आने के बाद ये ना पूछा बच्चे कैसे हैं, घर बार कैसा है, कारोबार कैसा है। जैसे ही आंखें खुलती हैं, सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं बताओ मेरे आका कैसे हैं। लोगों ने कहा नबी पाक ठीक है। फरमाया नहीं, जब तक अपने आका को देखूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मां ने बेटा पानी तो पी लो, खाना तो खा लो। कहते पानी भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक रसूल पाक का दीदार नहीं करूंगा। आपकी वालदा आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाती हैं। कहते हुजूर अबू बकर हाजिर है, ना खा रहा है ना पी रहा है। कहता जब तक आपको देखूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। सरवरे कायनात को देखा, आशिक माह रिसालत ने जब महबूब पाक का जलवा देखा, आगे बढ़कर सीने लगाया। नबी ये पाक और ये गले मिलकर आंसू बहाते रहे, सारे सहाबा भी रोने लगे। इस कैफियत में अब मां से प्यार देखो। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर ये मेरी मां है, हुजूर ये अभी तक ईमान नहीं लाई है, हुजूर आप दुआ कर दें कि मेरी मां भी ईमान ले आए। अल्लाह अकबर, अपनी वालदा के ईमान की फिक्र देखे और प्यार देखे। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने अब उनकी वालदा को इस्लाम की दावत दी और अल्लाह के हबीब के जब अल्फाज उनकी वालदा ने सुने, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मां बेटे का ताल्लुक देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, ये वो सहाबी हैं
جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی، یہ اصحاب صفہ میں ہوتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اصحاب صفہ بڑے غریب ہوتے تھے، ان کے پاس بعض اوقات کئی دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر نبی پاک کے در اقدس پر پڑے رہتے تھے، حاضر رہتے تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کو 2 کھجوریں دی۔ اب سوچئے غربت کا یہ عالم ہے کہ کئی دن بعد کھانا مل رہا ہے، مگر کیا بٹ رہا ہے؟ 2 کھجوریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا کہ ایک کھجور کھائی اور ایک جیب میں رکھ لی۔ کہا ابو ہریرہ 2 کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے حضور میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، ایک میرے لیے ہے، ایک میری ماں کے لیے ہے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ 2 کھا لو، 2 تمہاری ماں کے لیے بھی عطا فرماؤں گا۔ نبی پاک نے والدہ کے لیے بھی عطا فرمایا۔ ایک دن کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ آئے، بڑے غمزدہ تھے۔ کہتے حضور میری ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی ہے، آپ دعا کر دیں، بس مجھے ماں سے محبت بہت ہے مگر آپ پر سب کچھ قربان ہے۔ یعنی ایک موقع ایسا آیا کہ ماں اور صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ کس کے پاس جائیں گے، تو اپنی والدہ کو کہہ کر اب آپ یہ دعا کر دیں کہ آپ کی ساری امت جو ہے وہ مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کرنے لگ جائے۔ نبی پاک نے یہ بھی دعا عطا فرما دی۔ اپنی ماں سے پیار کیسا ہے، آقا سے ایمان کے لیے بھی دعا کروا رہے ہیں، اور آقا سے والدہ کی عزت بڑھ جائے، لوگوں کے دلوں میں اکرام بڑھ جائے، اس کی بھی دعا کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف کا ماں سے پیار۔ ارے کس بزرگ کی بات کروں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ ایک مسجد کے امام، ایک واعظ صاحب کا بیان بہت شوق سے سنتی تھی۔ حالانکہ امام اعظم بڑے مفتیان کرام آپ سے فتویٰ لینے آتے تھے، آپ تو مجتہد تھے۔ آپ کی والدہ کبھی کبھی کہتی کہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، شرعی سوال پوچھتی، امام اعظم جواب دیتے کہ ماں جی اس کا جواب یہ ہے۔ کہتے نہیں، جا کر فلاں مسجد کے امام سے پوچھ کر آؤ۔ امام اعظم نے ایک بار بھی والدہ سے ہی نہیں کہا کہ ماں میں کروڑوں حنفیوں کا پیشوا، میں زمانے کا مجتہد، بڑے دنیا کے مفتی مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اور ماں تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو۔ وہ جاتے مسجد کے امام کے پاس، جا کر کہتے ماں نے بھیجا ہے، یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ وہ کہتے حضرت کیوں گناہ گار کر رہے ہیں، مسئلہ تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اب ہم سے پوچھنے آئے ہیں۔ کہ میری ماں کا حکم ہے، آپ کہتے لکھ کر دو۔ تو وہ بزرگ کہتے، امام صاحب کہتے حضور لکھ کر آپ ہی دے دیں، میں اس پہ سائن کر دوں گا، آپ ماں جی کو دے دیجئے گا۔ ایسا معاملہ چلتا رہا۔ جب ماں کہتی مسجد کے امام کے پاس جاتے، مسئلہ پوچھتے، ماں کو آ کر دیتے۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے، میں نے مسئلہ پوچھنے خود جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس شہر کے لوگوں کی حالت حیران کن ہو گئی کہ وقت کا امام اپنی ماں کو جانور پر بٹھائے، غالباً گھوڑا تھا یا خچر تھا، اور اس کی لگام ہاتھ میں پکڑے کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کے امام کے پاس جا رہا ہے۔ امام اعظم ماں کو لے کر جاتے ہیں، ماں حجرے میں جاتی ہیں، امام اعظم حجرے کے باہر کھڑے ہیں، ماں امام صاحب سے مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس سواری پر بٹھا کر اپنی ماں کو لے کر اپنے حجرے تک آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے مرتبے نہیں ملا کرتے، ایسے پھل نہیں لگا کرتے، ایسے عروج نہیں ملا کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج بندہ تھوڑا مشہور ہو جائے، تھوڑا نام ہو جائے، تھوڑا مقام ہو جائے، تھوڑی دولت مل جائے، ماں باپ کو کہتا نظر آتا ہے پتہ ہے میں کون ہوں، آپ کو پتا ہے نا کہ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، اب آپ مجھ سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں گے، اب جناب میں آپ کو ان معاملات میں ٹائم دوں گا، میری ذمہ داریاں اور ہیں۔ ایک جملہ آج یاد کر لو، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، ہاں جو کچھ ہو انہی کی تو وجہ سے ہونا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میرے پاس جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شہرت ہے، وہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، وہ ماں باپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ کبھی ان کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، کتنے بھی بڑے افسر بن جاؤ، گھر میں افسری نہ دکھایا کرو، گھر جا کے پیری دبایا کرو، گھر جا کے خدمتی کیا کرو، ادھر سے دعائیں ملیں گی، اللہ تمہاری عزتیں اور بڑھا دے گا۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ماں نے مانگا پانی، وہ پانی کا پیالہ لے کے چلے گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو ماں کے بستر کے پاس رکھ کے آ جاتا کہ ماں اٹھے گی تو پی لے گی، اب تو پانی دینے کے لیے تیار ہے تو ماں خود ہی پی لو، سردی لگ رہی ہے۔ با یزید بستامی ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے، تھوڑا سا پانی ہے نا آپ کی انگلیوں پر بھی لگ گیا تو برف جم گئی، ٹھنڈی رات تھی، ساری رات کھڑے رہے۔ ماں کی آنکھ کھلی، بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں جی آپ نے پانی مانگا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں کھڑا تھا، جب بیدار ہوں گی تو پیش کروں گا۔ تو جب پیالہ نکالا نا اپنے ہاتھ سے تو برف کی وجہ سے چمڑی ادھڑ گئی،
اور تھوڑا سا خون نکلا، ماں تڑپ گئی، ماں کہتی یا اللہ میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ نے بایزید کو بایزید بستامی بنا دیا، اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں کبھی ماں باپ کو ناراض مت کرنا، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنا ہے، انہیں خوب دعائیں، ان کی دعائیں لینی، ان کی خدمت کرنی ہے۔ آخری حدیث سن لو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے، سب نے سنی ہوگی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک جملہ یاد کیجئے گا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، دوائی لانے کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ ارے جن کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، ذرا سوچو نا ان کی خدمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو کاش ماں باپ کی ہم قدر کریں۔ اور آج میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا جن کے ماں باپ چلے گئے۔ اگر ماں باپ چلے گئے نا تو دیکھیں، جس گھر میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں ملا ہے، یا ماں باپ نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مزہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو آج ہم بچے مل کر اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر دلا دیں۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بنانے والے چلے گئے ہوں، مگر سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ان سب کو قبر میں ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مسجد بنائیں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بناتی ہے، مدارس بنا رہی ہے، اب ہم سے رابطہ کریں، ہم مل کر آپ کے محرومین کے لیے مسجد بنائیں گے، اپنے لیے بھی بنا کر جائیے۔ دوستو، آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں دوستو، ماں باپ کی خدمت، عزت، ادب ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ ان کی رضا میں ہی رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ ماں کو تکلیف نہ دے، والدین کو تکلیف نہ دے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کی زیارت کو جایا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرے، دعائے مغفرت کیا کرے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ جو ہے دعائے مغفرت ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ایک ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔